صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وبارک وسلم۔ بابا سے بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلاۃ بعد از حمد و صلاۃ میرے بزم خطیب اہل سنت، اسیر ناموس رسالت، صد عزت و تعظیم و تکریم کے لائق عزت مآب حضرت علامہ محمد عمر نقشبندی صاحب دامہ اقبالہ، رہنما تحریک پاکستان ڈسٹرکٹ چکوال، صد عزت و تعظیم و تکریم کے لائق سید طہا فاروق شاہ صاحب دامہ اقبالہ، مسجد حاضہ کے امام و خطیب عزت مآب حاجی غلام شبیر صاحب دامہ اقبالہ، انتہائی عزت و احترام کے لائق علی وقار علماء کرام، جمیع سامعین و حاضرین و ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے جملہ ذمہ داران و کارکنان اور قابل عزت احترام شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں جامع مسجد وحالی بالا ڈسٹرکٹ چکوال میں چوتھی سالانہ تحفظ ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہیں، اور اس خوبصورت باوقار پرکیف عالی مزاج روحانیت اور غیرت سے بھرپور کانفرنس کے انعقاد پر نوجوانان تحریک لبیک پاکستان وحالی بالا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جذبوں کو مزید استحکام اور سلامتی عطا فرمائے، اور میرے سمیت پوری امت مسلمہ سوئی ہوئی غیرت کو بیدار فرمائے، اور حق گوئی کے بعد حق کو دل پر نقش کرنے اور حق کی شمع اٹھا کر حق کے فروغ کے لیے اور حق کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے درمیان اتنی دیر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہوگا۔ مجھ سے قبل آپ میرے محترم خطیب ہر دل عزیز عالم باعمل عالم ابن عالم حضرت علامہ مولانا محمد عمر نقشبندی دامہ اقبالہ کا انتہائی غیرت مندانہ، آبرو مندانہ اور روحانیت و غیرت سے مرصع خطاب سماعت کر چکے ہیں۔ اسی سلسلہ کو بحال رکھتے ہوئے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان قرآن پاک موجود ہے،
قرآن مجید کا پہلا پارہ ہے، سورت کا نام سورہ البقرہ ہے، اور سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 124 ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کثرت کے ساتھ جس نبی کے حالات اور کیفیات کو بیان کیا ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کی ذات ہے۔ بڑے انہماک کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کثرت کے ساتھ جس پیغمبر کی کیفیتوں کو اللہ نے قرآن کے دامن میں جگہ عطا فرمائی، اس اولو العزم نبی اور رسول کا نام جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام ہے۔ آپ وہ نبی ہیں جن کے کردار کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو یعنی امت محمد کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ جب تمہیں ہر طرف سے طوفان اور اندھیریاں گھیر لیں، جب ظلم اور بربریت برہنہ ہو کر تمہارے سامنے ناچ رہا ہو، جب آلودہ اور غیر سنجیدہ طبیعتیں اسلام کی سر بلندی کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے سامنے رکاوٹ بن کھڑے ہوں، جب دہر کے دامن میں ظلمت اور تاریکی اور اندھیروں کا راج ہو، جب کفر اور کفر کے سہولت کار تمہیں حق پر چلنے اور حق گوئی سے بذریعہ طاقت روکنے کے لیے میرے سفر اور متحرک ہوں، تو پروردگار نے فرمایا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں، اس وقت ان حالات میں میرے خلیل کے اسوہ سے روشنی لینا۔ توجہ چاہوں گا، یہ قرآن میرے سامنے پڑا ہے اور یہ اسی لیے کھول کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ ہماری منزل کیا ہے اور اس منزل کی جستجو اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے رہنما اصول کیا ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم نے 26 انبیاء کا ذکر کیا، ہر نبی کی سیرت اور اسوہ معصوم ہے اور اپنانے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر جن کے کردار کو اور جن کے اعمال کو اسوہ حسنہ کے نام سے تعبیر کر کے امت محمد کے سامنے بحیثیت رول ماڈل رکھا گیا ہے، ایک کو خلیل الرحمن کہتے ہیں اور دوسرے کو حبیب الرحمن کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، دو نبیوں کا کردار بیان کرتے ہوئے قرآن نے انہیں ان کے کردار کو اسوہ حسنہ قرار دیا۔ ہم امت حبیب الرحمن کی ہیں، لیکن ہم وارث خلیل الرحمن کے قدموں کے نشانات کے ہیں۔ ہم امت حبیب اللہ کی ہیں، لیکن ہم وارث خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات کے ہیں۔ اگر ہم وارث نہ ہوتے تو ہمیں کہا گیا کہ جب طواف کعبہ مکمل کر لو
تو اس مقام پر جا کر 2 رکعت پڑھو جہاں ابراہیم کے قدم کا نشان باقی ہے اور اسے مصلی قرار دیا گیا۔ ہم صرف جانور کی گردن پر چھری چلانا قربانی سمجھتے ہیں۔ قربانی کی یہ تاریخ نہیں۔ اگر قربانی کے لیے جانور بے عیب کرتے ہو تو ملت کی بھائی خائی کے لیے اور ملت کی بھلائی کے لیے حکمران بھی ابراہیمی ہونا چاہیے۔ یا ہمیں جواب دو یا ہم سے جواب لو، یا ہمیں دین سمجھاؤ یا ہم سے دین سمجھو۔ قربانی کے لیے جانور بے عیب چاہیے، تو وہ جانور ذریعہ ہے میں اکیلے کی بخشش کا، آپ اکیلے کی بخشش کا، جس کو کروڑوں لوگوں کی ذمہ داریاں سونپ دیتے ہو وہ بے عیب تلاش کیوں نہیں کرتے؟ جانور کے دانت دیکھتے ہو، دوندا ہے، چوکا ہے، شکا ہے، کھیرا ہے، حکمران کا منہ کیوں نہیں دیکھتے کہ محمد عربی کی سیرت سے سجا ہے یا نہیں سجا؟ ہم ضمیر پہ دستک دینے کی عادی ہیں، ضمیر پہ دستک دوں گا۔ ضمیر پہ جانور بے عیب چاہیے تو پھر ملک کا حکمران بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ جانور کے دانت دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے تو پھر حکمران کے منہ نکلنے والی بات بھی دیکھ کے فیصلہ کر کہ حاکم وہ نہیں ہونا چاہیے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو غدار کہے، جو سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو کہے، جو ڈاکٹر عبد القدیر خان پہ تبرہ کرے، جو قادیانیوں کو بہن بھائے، جو آسیہ ملونہ کا یار ہو۔ حکمران آسیہ ملونہ کا یار اور قادیانیوں کا دلال نہیں ہونا چاہیے، سیدنا بلال کا وفادار ہونا چاہیے۔ یہ ہے ابراہیمی سوچ، یہ ہے ابراہیمی مزاج، یہ ہے ابراہیم نے قربانی بہت، بیٹے کی قربانی بہت بعد میں دی۔ قربانیوں کی تاریخ تو بہت طویل ہے۔ اللہ نے ابراہیم کی سعی کاملہ کو یہاں خراج تحسین پیش کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں آزمایا تو فَأَتَمَّهُنَّ، بس ابراہیم تمام کاموں میں پورا اترا۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے۔ ابراہیم نبیوں میں سب سے بڑا سیاستدان ہے۔ ہر نبی سیاستدان ہے لیکن ابراہیم کا معیار جدا ہے۔ سیاستدان ہر نبی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی واسطہ نہیں پڑا، ہمارے سامنے بیٹھو، ہمارے سامنے ہم جو چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ دین وہ نہیں جو شرابی اور کبابی بتائیں گے، دین وہ ہوگا جو امیر المجاہدین کی آنکھوں سے پی کے بتایا جائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ہم نے ابراہیم کو آزمایا۔ سامنے سگا چچا کھڑا ہے اور ابراہیم کا چاچا اپنی برادری کا سب سے بڑا ہے، بتوں کا کاروبار کرتا ہے۔ ہم بت کہتے ہیں، وہ الہ کہتے تھے۔ بت بناتا ہے، بتوں کی منڈی سجاتا ہے، لیکن ابراہیم ہے کہ ٹکر گیا اپنے سگے چاچا کو اور بتا دیا تو اتنا اہم نہیں جتنا میرے رب کی توحید اہم ہے۔ کوئی بولے گا سنی سبحان اللہ تاکہ میں اگلی بات اس کے حوالے کروں۔ ابتلا
ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، یہ قرآن کا 16واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت مریم ہے، آیت کا نمبر 40 ہے۔ میں ابھی وہ آیتیں پڑھنے ہی والا ہوں اور آپ سبحان اللہ کہہ کر قرآن کا استقبال کرنے والے ہیں۔ دین کا کام کرنا ہے، معیار بدل، پیمانہ بدل، میزان بدل، ترازو بدل، تکڑی بدل، تول بدل، رویہ بدل، انداز بدل، سوچ بدل، خیالات بدل، نظریات بدل، احساسات بدل، امتیازات بدل، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ عطا اسلاف کا جذب درو کر، شریک زمرہ لا یخزنو کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ 78 سال ہو گئے مجھے خیرت کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے، یہ نہیں سلجھی۔ اقبال کہتا ہے مجھے ان میں شامل کر جن کے بارے میں تو کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ توجہ، بڑے انہماک کے ساتھ سورت مریم کا یہ پیراگراف دیکھئے گا۔ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے ایک کلمہ کا، ایک بات کا ذکر کیا، کلمات فاتمہن۔ ابراہیم کا چچا بت بناتا ہے، جس طرح تمہارے حکمرانوں نے بت پال رکھے، بلکہ یہ تو پجاری ہیں، بت امریکہ ہے، یہ پجاری ہیں، بت قادیان ہے، یہ پجاری ہیں، بت اسرائیل ہے، یہ پجاری ہیں، بت یورپ ہے۔ اور پجاریوں کے ساتھ ابراہیم کیا سلوک کرتا ہے؟ ان کی گاڑی کی آگے ابراہیمی بھنگڑے نہیں ڈالتے۔ جو ابراہیمی قربانی کو سمجھ لیتا ہے وہ بریانی کی پلیٹ پہ نہیں بکتا۔ جو ابراہیمی قربانی کو سمجھ لیتا ہے وہ قرآن کو کنڈ نہیں دیتا۔ جو ابراہیمی قربانی کو سمجھ لیتا ہے وہ کفر کا اعلی کار نہیں بنتا۔ جو ابراہیمی قربانی کو سمجھ لیتا ہے وہ کڑیاں نچا کے ریاست مدینہ کی بات نہیں کرتا۔ جو ابراہیمی قربانی کو سمجھ لیتا ہے وہ قادیانیوں کو بہن بھائی نہیں کہتا۔ جو ابراہیم کی قربانی کو سمجھ لیتا ہے وہ سلمان تاثیر کی قبر پہ موم بتیاں نہیں جلاتا۔ ابراہیمی قربانی کیا ہے؟ سبحان اللہ اور علی قرآن پڑھے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ انوار شاہ صاحب، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَانِي من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ کہ بندے نہ سور نال تعلق ہوئے تو بندے سور سمجھنے، بندے نہ قرآن نال تعلق ہوئے تو بندے قرآن سمجھنے۔ میں نے سور نال تو نہیں پتا کہ تعلق کی ہونا چاہیے، لیکن میں نے پتا کہ قرآن نال تعلق کی ہونا چاہیے۔
سورہ نے بارے تو میرا سی دس سکتا نا سی قرآن دے بارے دس سکنے یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا رحالی بالا والو رحالی ایس لیول تے پھر گل نہیں سمجھتا رحالی زیری رحالی بالا پھر زیری ہو کے گل نہیں سمجھے نہیں پھر بالا ہو کے گل سمجھے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا یاد کیجئے نا میرے خلیل کو جو میرے صدیق نبیوں میں سے ایک تھا دو نبیوں کو قرآن نے صدیق کہا نا ایک یوسف علیہ السلام کو اور ایک ابراہیم کو یعنی اللہ نے قرآن میں دو نبیوں کو صدیق کہا ہے سارے صدیق لیکن ان کو صدیق کہا اور صاحب قرآن نے ابو بکر کو صدیق کہا قرآن نے دو نبیوں کو صدیق کہا اور جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا اس نے ابو بکر کو صدیق کہا نبی سارے صدیق ہیں لیکن اللہ نے دو کی تخصیص کی ہے صحابہ سارے صدیق ہیں لیکن ابو بکر کی تخصیص فرمائی گئی کاش کے قوم نے قرآن سمجھا انہو کان صدیقا نبیّا اب یہ صدیق کہتا کیا ہے اپنے چاچے کو کہتا ہے کس کو چاچے کا نام ہے آزر آزر حضرت ابراہیم کے ابے کا نام نہیں ہے حضرت ابراہیم کے چاچے کا نام ہے اگر آزر ابراہیم کا ابا مانا جائے نا تو پھر نبی پاک کا شجرہ نسب مشکوک ہوتا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں آیا ہوں اور آزر ہے بت پرست اور بتوں کے پجاریوں کے لیے قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس مشرک پلیت ہے تو جب پلیت ہے تو پھر حضور کا شجرہ نسب مشکوک ہو جائے گا لہذا فیصلہ یہی کرنا پڑے گا آزر ابراہیم کا ابا نہیں ابراہیم کا یا پھر ہمیں یہ بتاؤ کہ پھر حضور کی شجرہ نسب کا کیا کرو اب بندوں کو بڑی تحقیق چڑھی ہوتی ہے نا جی قرآن نے آبا تے کہا اب میں ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی جن کو زیادہ تحقیق کا شوق ہے وہ ہمیں اس سوال کا جواب دے کہ حضور کے شجرہ نسب کا کیا کرو کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میں پاک صلبوں میں رہا اور پاک رحموں میں رہا اور مشرک پاک ہوتا نہیں ہے اور ہو سکتا ہی نہیں ہے تو پھر حضور کے شجرہ نسب کا کیا کرو گے ہمیں اس تحقیق کا جواب دے دو جس کے بعد حل ہے کیونکہ ہمارا مسئلہ ناموس رسالت ہے اور جب مسئلہ ناموس رسالت ہے تو پھر حضور کی عزت کا خیال رکھ کے بات کرنا ہوتی ہے بعض بندوں کو شاہزہ بھی بڑی بڑی جان ہوتی ہے آج ابراہیم کا ابا ہے تو رسالت کا مسئلہ کدھر جائے گا بعض بندوں کو شجرہ پڑھنے کا بڑا شوق پیدا ہوتا ہے عبداللہ اور آمنہ سے لے کے حضرت آدم اور حوا تک اور حضرت آدم اور حوا سے لے کر حضرت عبداللہ اور آمنہ تک اور جب شجرہ نسب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آزر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا میں شامل کرتے ہیں آبا میں شامل کرو گے تو حضور کا شجرہ نسب مشکوک ہو جائے گا کیونکہ وہ تو مشرک ہے آئیے آزر کے سامنے
آذر ابراہیم کا چچا ہے، اور چچا کے سامنے حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ابراہیمی سیاست، یہ ہے ابراہیمی قربانی، ڈنگر ذبح کر دینا سال کے بعد اور عاشق رسول کہلانا۔ یہ قوم لاکھوں روپے کے ڈنگر لے کر گلیوں میں گھومتی ہے، لیکن یہ قوم رسول اللہ کی عزت کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتی؟ اسے سنت ابراہیمی یاد رہی اور سنت خداوندی یاد کیوں نہ رہی؟ سال کے بعد عید کے 3 دنوں میں ڈنگر ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، اور ہر سانس کے ساتھ رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دینا سنت خداوندی ہے۔ سنت ابراہیم یاد رہی اور یاد رہنی چاہیے، سنت خدا کیوں بھول گئے؟ اگر وہاں حکم خدا ہے تو یہاں بھی حکم خدا ہے، وہاں ایک بار قربانی کا حکم ہے تو یہاں قرآن کی ہر آیت میں رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دینے کی بات ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پیٹ کا مسئلہ ہے، وہاں گوشت کا اصول ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ گوشت نہیں تھا، اللہ کی رضا تھی۔ یہاں قوم کے پاس پیٹ کا مسئلہ آ گیا تو قوم نے یہاں قربانی کو اہمیت دی، اور وہاں رسول اللہ کی عزت پر پیری کی بات آئی تو وہاں ہتھکڑیاں تھیں، پرچے تھے، FIR تھی، تو قوم وہ بات بھول گئی۔ نہیں ہو سکتا عمر صاحب کے انہیں پتہ نہیں، انہیں پتہ سارا کچھ ہے۔ اسامہ صاحب انہیں پتہ سارا کچھ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یہ قوم کھانے پینے کی شوقین ہے، اور کھانے پینے والی قومیں کبھی فلاح نہیں پاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتے ہیں جس دن رسول اللہ کا وصال ہوا، حضور کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل تو موجود نہیں تھا، لیکن حضور کے کمرے کی دیوار پر 8 تلواریں لٹک رہی تھی۔ آج ہمیں کس حق گوئی کی ضرورت ہے؟ یہ حق گوئی ابراہیمی، قربانی جس نے کی ہے، جس نے نہیں کی، قرآن سب کے لیے۔ اور جس کے پاس ڈنگر کی قربانی نہیں تھی نا، وہ فجریہ کام شروع کرے، میں 10 کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ بولو۔ ڈنگر جو کہ تیرے کو پیسے نہیں سن، کوئی گل نہیں، اللہ بھی تو تیرے پہ کوئی واجب کی تھی، لیکن اے کام تے اللہ تیرے تے لازم کر چھوڑا تے میری تے بھی لازم کر چھوڑا، کام میں دسنا نبھانا تیرا کام میں، سبحان اللہ بول۔ کام ہو سکنا بلکہ سال میں ہر دن میں کام ہو سکنا۔ کیوں جو پڑھا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابت اذ قال لأبی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ابراہیم نے اپنے چچا کے پاس جا کر اپنے چچا کو کہا، کیا کہا؟ یا ابت لم تعبد، اے میرے چچا جن کی تو عبادت کرتا ہے، ما لا یسمع، یہ سنتے کوئی نہیں، ولا یبصر، یہ اندھے ہیں دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور یہ ذرہ چیز کی بھی مالک نہیں۔ کیا خوبصورت پلین ہے حضرت ابراہیم، کہ برادری نہیں مندی، ابراہیم چاچے نو لمائی کھلوتا، ابراہیم دی برادری تو بڑی برادری کس دی ہو سکتی ہے؟ ایویں پھر پتھر ہوتے پیروں کے نشان باقی نہیں راندے، کچھ کرنا پیندا تے پھر نشان باقی راندے۔ یا ابت انی قد جانی من العلم، اے میرے چچا جو علم میرے پاس آیا ہے، مالم یأتی کا وہ تیرے پاس نہیں، فتبعنی، تجھ پر لازم ہے کہ تو میری اتباع کر،
صراطا سویا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے سراط مستقیم پہ چلا دوں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے چچا شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان انسان کو گناہ کی راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اور پھر اتنی نہیں، یا ابت انی اخاف، یہ ابراہیمی سنت ہے، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تجھے رحمان کا عذاب چھو نہ لے۔ آج ابراہیمیوں کو بھی ڈر ہے کہ کفر کا راستہ چھوڑ کے محمد عربی کا راستہ اپنائیے۔ اَن یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ایک طرف کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے، ابراہیم کا چچا صرف بت فروش نہیں، صرف بتوں کا پجاری نہیں، بلکہ وقت کے بادشاہ نمرود کا وزیر بھی ہے، مشیر بھی ہے۔ لیکن ابراہیم ہے کہ صرف چچا کے سامنے نہیں، اللہ کا قرآن تیسرا پارہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرا ابراہیم صرف چچا کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، بلکہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ چلیں ادھر بات طویل ہو جائے گی، اس کو ادھر ہی روکو، پیچھے چلو۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ مجھے آواز نہیں آئی سبحان اللہ کی؟ توجہ چاہوں گا۔ قال انا احیی واميت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ کہ مسیحی سیاست کی گل نہیں کرنی چاہیے، حضرت ابراہیم دربار میں جا کے کھڑکائیاں بندے اتنے ممبر سے بیٹھ کے گل نہیں کرن دیندے، نہیں کر سکتے۔ ابراہیم دربار جا کے سنائیاں، ابراہیمی وہی ہوتے جڑا وقت دے ظالم دے سامنے اے گل کر سے، یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو بھی الہ ہے تو سورج کو مشرق سے نکال اور مغرب میں ڈبو، لیکن نہ نکال سکا، اور قیامت تک ابراہیم کا دعویٰ سچ ثابت ہوا، اور اللہ نے اسے قرآن میں جگہ دے کر بتایا ابراہیمی وہی ہوگا جو مسجد میں بھی حق بات کرے گا، جو میدان اور ایوان میں بھی حق بات کرتا نظر آئے گا۔ اسد اطاری صاحب کیسا مزاج ہے قرآن کا، کیا انداز تکلم ہے قرآن کا۔ دربار میں جا کر
اتنی بڑی فبہت الذی کفر، کافر گھوم کے رہ گیا، پاگل سے ہو گیا، اپنے آپ کو کاٹنے لگا۔ اچھا اب جب ابراہیم نے کہا نا میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے، تو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبو کے دکھا، تو فوراً قرآن مجید کی سورت انبیاء آیت کا نمبر 68 سبحان اللہ بولے اور میں نے نکال نعرہ لگا لے، میں نے کون سی یاد کر کے تقریر لائی ہے؟ جب ابراہیم نے یہ چیلنج دیا نا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ انبیاء آیت کا نمبر 68 پارہ نمبر 17 قالوا خرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ حضرت قوم قربانیاں کی دیان قوم ابراہیم نو کیوں نہیں پڑھا؟ منڈی میں 10 لاکھ کا ڈنگر آ گیا، کروڑ کا ڈنگر آ گیا، 1.5 کروڑ کا ڈنگر آ گیا، 5 لاکھ کا ڈنگر آ گیا، اور یار ایک ڈنگر آ گیا نا ابراہیم علیہ السلام قرآن اچ پہن بس بزرگو علمیہ یہ میں نہ ساڑا اسا ایت رونا رونے پہن ایت رونا رونے پہن کہ ابراہیم علیہ السلام دی قربانی یاد رہی، ابراہیم علیہ السلام دا کردار تے ابراہیم دیاں گلہ کیوں نہیں یاد رہیاں؟ میں تے غور گل کرنا چاہنا ہے کہ کدی تسی سمجھ سکو امام علی مقام امام حسین حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سیرت سنت دے پیکر بن کے احرام بن کے طواف کعبہ کر رہے سن، اچانک حج نو عمرے بھی تبدیل کیتا تے تبدیل کر کے کربلا روانہ ہو گئے۔ حسین 10 رہے سن حج دے مہینے کربلا جا کے، جدوں ہر طرف یزید بیٹھے ہووان پھر حج چھوڑ دیو، نانا دے دین دی سر بلندی واسطے اگے بڑھ جاؤ۔ حضرت 2 ہی دیاڑے رانے ہیں نا حج وچو، 7 نو امام حسین نے احرام کھول سٹا تے کربلا ٹور گئے تے 9 نو حج سی تے 2 دیاڑے ہیں نا حج کر کے چلے جامانا، آپ نے حج نو عمرے تبدیل کر کے کربلا گئے۔ اس دلیل نے اس گل دی کہ جدو اسلام تے حملے ہو رہے ہون تے پھر مسجد نمرہ وچ بیٹھ کے تے خطیب حج نو نماز روزہ بیان نہیں کرنی چاہیے، حج دی گل نہیں کرنی چاہیے، جہاد دی گل کرنی چاہیے، رسول اللہ دی عزت دی گل کرنی چاہیے۔ ہون میں انصاف کروانا چاہنا تو ہڈے کوڑو، ہون ہتھے انصاف کرو تے ماں دسو، میں انہاں نوجوانوں دے دل تے دستک دے کے گل پوچھنا چاہنا، میں انہاں بزرگاں کوڑو گل پوچھنا چاہنا۔ 6 تاریخ 5 تاریخ خطبہ حج جتا گیا میدان عرفات دے اندر مسجد نمرہ وچوں، خطیب حج نے خطبہ حج دیتا، ادھے تقریباً یا کوئی چند منٹ ہوتے ہو سنے خطبہ حج سے، کوئی بندہ، میرا چیلنج ہے میری گل ریکارڈ ہو رہی، ایک بندہ کھڑا ہو کے ماہ تو دس دیا یا بعد تحقیق کر کے علامہ عمر نقشبندی صاحب نے گل دس دیا، اس بندے نے پورے خطبہ حج دے اندر جہاد دی کوئی گل کی تھی تے ماں دسو، ناموس رسالت دی گل کی تھی تے دسو، ختم نبوت دی گل کی تھی تے دسو، حضور دے کارٹون تے خاکے بنایا جا رہا ہیں اس تے کوئی گل کی تھی تے دسو، صحابہ اور اہل بیت دے اوتے فلمیں بنایا جا رہی ہیں اس تے کوئی گل
گل کیتی تے ماں دسو انبیاء دے اوتے فلماں بنائیاں جا رہی ہیں اس تے کوئی گل کیتی تے دسو امت مسلمہ دی کوئی گل کیتی تے دسو نماز دی گل کیتی روزے دی گل کیتی حج دی گل کیتی داڑھی دی گل کیتی تبلیغ دی گل کیتی کہ اے تے پاکستان وچ بندے سارے یہی کام کرنے 78 سال ہو گئے نہ تاں ظلم دا نظام موجود ہے اس وی تے انہیں گلاں کیتیاں حضرت جی اوتھے بھی انہاں گلاں ہونیاں تے پھر اوتھے جان نال تانوں کی ملیا حج تے دا خطبہ سنے بغیر بھی حج ہو سکنا کیونکہ حج تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا نام ہے حج تے وقوف عرفہ دا نام ہے حج دا نام نہیں مزہ تے تاں سی کہ میدان عرفات وچ 60 لاکھ بندے دے سامنے یہ گل ہو گیا کہ اسی حج مکمل کر کے فلسطین آزاد کروانے واسطے آ رہے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اگر کسی بندے کوئی گل لبے تو ماں ضرور دسنا مینوں دس سکو علامہ عمر صاحب نو دس دینا مینوں حضرت دس دیو پھر کہ ان اے گل دسی سی حج دے خطبے وچ اے گل لبی ہے غیرت دی اے جہاد دی ایک جملہ صرف ہے کہ یا اللہ فلسطین کی مدد فرما اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ذلیل فرما یہ حضرت صاحب کدے اے گل کرنی ہے کہ یہ گلاں حضور کر لوانا نا حضور 27 غزوات وچ کیوں گئے اگر ایسی گل کرنی ہے کہ یا اللہ فلسطین کی مدد فرما اور اسرائیل کو تباہ فرما تو پھر حضور غزوات کیوں گئے ہیں حضور یہ گل کر لوانا تیری دعا زیادہ مقبول ہے یا رسول اللہ دی زیادہ مقبول ہے علامہ عمر صاحب فرما رہے سن نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو 23 سال لگے مکہ فتح کرنے تو میں نو ایک گل یاد آ رہی سی کہ او نبی جنہوں مکہ فتح کرنے 23 سال لگے لیکن جدو رب وال گیا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا رات دے مختصر جا حصے وچ ساری کائنات ویکھ کے آ رہا تے مکہ فتح کرنے 23 سال کیوں لگ گئے اس سیرت تے اسوہ بنائے جا رہا سی کہ جب مشکل آمن تے پھر نبی دے اسوہ بن ویکھ لینا جواب دے رہے ہیں جب روزانہ بندے ہوٹل تے بیٹھ کے ڈسکس کرے ہیں سزوکی وچ بیٹھ کے ڈسکس کرے ہیں سزوکی دے ڈالے نال لڑک کے ڈسکس کرے ہیں موٹر سائیکل تے بیٹھ کے ڈسکس کرے ہیں ہوٹل دی ٹٹی ہوئی منجی تے بیٹھ کے ڈسکس کرے ہیں کھانا کھانے ڈسکس کرے ہیں مولویاں دا سیاست نال کیڑا کام ہے مولویاں دا اے کام ہے کہ مولوی سیاست وچ نہ ہونا تے ہن گلاں تانوں کون دسیا کیوں شاہ صاحب حضور میں کون گل پوچھنا چاہتا محرم شریف آنے والا محرم دے پورے مہینے قوم امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ میں نیاز پیش کر سے 7 بسم اللہ لکھاں دے گا پکاؤ تو نیازہ پیش کرو حسین دی فکر نہیں پڑھ لیں تسی حلیم پکاؤ تسی حلوے پکاؤ تسی نان پکاؤ تسی چھولے پکاؤ تسی چاول پکاؤ تسی امام علی مقام نے نہ تے جو ورڈ سکتے ہو بندو لیکن کبھی یہ بھی تے پوچھنا کہ امام علی مقام کربلا وچ گئے کیوں ہے کیوں یزید دے سر سے سنگ نکل آئے سن یزید دے منہ تے داڑھی کو نہیں او دے منہ تے داڑھی بھی آئی او حافظ قرآن بھی آیا او دمشق میں مسجد جمعہ بھی پڑھانا آیا لیکن شرابی آیا ختم نبوت تے ڈاکہ مار آئے ہو ناموس رسالت تے ڈاکہ مار آئے ہو امام حسین حج جیسی عبادت تے حرمین جیسے آستانے چھوڑ کے کائنات کی سب تو بڑی گدی دا سب تو بڑا سجادت نشین کربلا وچ جا کے 72 تن قربان کر کے یہ دس گیا کہ جب بھی دین کی بات آئے تو پھر بندہ اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ کا دین قیمتی ہوتا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک آستانہ کیڑا مکہ شریف آستانہ کیڑا مدینہ شریف گدی کیڑی ہے گنبد خضرا سجادہ نشین پانے امام حسین تے جدو کربلا گئے تے کام کیا کرنے پہ احرام آیا تے کعبہ طواف کرنے پہ اچانک حج نو عمرے وچ تبدیل کیتا دھیاں پتر نوہاں
سارا کچھ خاندان نال لیا تے کربلا ٹر گئے. سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بولو, ایڈی وڈی گل کرن لگا, سبحان اللہ بولو. اچھا امام حسین نال بیویاں تے دھیاں تے نوہاں یہ نال لے کے کیوں گئے؟ خانوادہ رسول نہیں پاک بیبیاں جنہاں نے بارے قرآن آکھنا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایڈا پاکیزہ تے سونا تے نفیس خاندان, پردے والا خاندان, امام حسین کربلا لے کے کیوں گئے؟ پتہ ہے کیوں لے کے گئے؟ امام علی مقام امام حسین نے کربلا لے کے کیوں گئے؟ میں تانوں دسنا چاہنا, امام حسین نے کربلا اپنے بچے لے آ کے نا خود شہید ہو گئے, مرد شہید ہو گئے, بیویاں نے پردہ نہیں چھڑیا, پردے نال وستیاں رہیاں تے پردے نال قائم رہیاں, ظلم برداشت کر لے لیکن پردے ہوتے آنچ نہیں آن دیتی. امام حسین دے گھر دیاں عورتاں قیامت تک سبق دے گئیاں, جنہ دین پڑھا ہوئے وہ ڈاکٹر نہیں بن دے. میں صدقے جاواں اے حسینیت, اے حسینیت دا محرم میں امام علی مقام دی بارگاہ وچ ایک گل ضرور آکھنی ہے کہ حضور اساں تواڈے نام دی نیاز دتی ہے, اپنی بارگاہ وچ یہ نیاز قبول فرما کے تھوڑی جی غیرت اس امت عطا فرما دو. اپنی بارگاہ وچ نیاز قبول فرما کے نہ تم مسلماناں غیرت عطا فرما دو کہ تساں نہ سر نوک کے نیزہ تے کیوں چڑھایا, علی اصغر دے معصوم حلق کے تیر کیوں لگایا, اکبر دی لاش کیوں رلی ہے, اونو محمد کیوں شہید ہویا ہے, مسلم بن عقیل کیوں شہید ہویا ہے, حضرت عباس دے بازو کیوں کٹے ہے, خانوادہ رسول کیوں شہید ہویا ہے, کربلا دے تبتے سیرات آل رسول نو کیوں شہید کیتا گیا؟ اس واسطے کہ یزید فاسق تھا, یزید فاسق تھا, یزید ناموس رسالت کا غدار تھا, یزید دین کا ڈاکو تھا. امام حسین نے یزید سے ٹکرا کے بتایا جب یزید جیسے حکمران اقتدار میں بیٹھے ہوں تو کلمہ حق بلند کرنا نبی کی بھی سنت ہے, حسین کی بھی سنت ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, سبحان اللہ بولو تو پھر میں پڑھتا ہوں. نمرود ہو گیا لاجواب تے آزر بھی ہو گیا لاجواب تے آزر آکڑ گا میں تینوں گھروں کٹ دے سا, جدو آکھیا نا میں تینوں گھروں کٹ دے سا تے آپ ٹر پے سکو تاڑی مار اڈار نہ باؤ اسی آپ پہ اڈن ہارے ہو. فرمایا تُدھ کے کٹنا ہے اسی آپ پہ جا رہے ہیں پر میں تیرے واسطے دعا ضرور کرسا. ابراہیمی کردار پہ دسنا جیڑا بندہ کفر دا سہولتکار بن کے کھڑا ہوئے اُدے واسطے ہدایت دی دعا کرنی, یا اللہ ایدہ دل بدل دے, یا اللہ ایدی کیفیت بدل دے, یا اللہ کوئی سبب پیدا فرما دے, انہوں دین دی سمجھ آ جاوے. اسامی اس تو پہلے نماز دا پتایا, روزے دا پتایا, داڑھی دا پتایا, امام تصویر دا پتایا, دین امیر المجاہدین دسا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. اور بانو سچ دسنے ہیں کہ اساں یہی سمجھے سی درس نظامی پڑھ کے بھی اساں یہی سمجھے سی دین نماز روزے دا نام ہے, ہاں جی حضرت دین داڑھی دا نام ہے, دین تخنے ننگے رکھن دا نام ہے, دین مسواک شریف دا نام ہے, دین وضو وچ رہن دا نام ہے, دین وضو کر کے سون دا نام ہے, دین نفل پڑھن دا نام ہے. سانو بھی امیر المجاہدین دسا اے مذہب ہے, دین رسول اللہ دی عزت تے پہرا دین دا نام ہے, دین ختم نبوت دی چوکیداری دا نام ہے, دین اللہ دی دھرتی ہوتے اللہ دے دین نو نافذ کرن دا نام ہے, قرآن دے نظام دا نام دین ہے, ڈاکوانو اقتدار نام دین ہے, اقتدار دیا ایمانہ وچ رسول اللہ دیا غلامہ نو پنجا دینا دین ہے, قوم دے مزاج نو بدل دینا دین ہے. سیٹ ایک بھی نہیں لبی تے تسی کیڑی سیاست کر رہے ہو؟ اساں سیٹاں واسطے دی سیاست کیتی ہوئے, آپ سیٹاں تے بندے سانو گھر آ کے دتیاں سن, اساں لئیاں کوئی نہیں.
اور سیتا واسطے سیاست کر رہے ہیں. اسا سیتا واسطے سیاست کیتی ہویا تے بندے گھر آ کے آکھا سی اتنیاں دے دینے ہیں, لیکن گل ساڈی مننی پوسے. اسا کیسی نہیں, ہم حسین کی فکر کے وارث ہیں, ابراہیم کے قدموں کے نشانات کے وارث ہیں. تو آڈی گل نہیں مننی, قرآن دی گل مننی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جس چیز میں نہ اس قوم نے سیاست سمجھایا نا, کہ سیٹا نہ سیاست ہے, سیٹا سانو گھر آ کے اگلی ٹکیاں سانا واپس کر چھوڑی ہیں. جیڑے پچھلے 78 سال تو سیٹا دینے آئے نہیں نا, انہاں سانو سیٹا دیتیاں سانا سا لئیاں کوئی نہیں, کیونکہ اسی لے لوا تے اسی پھر انہاں دے سامنے کانے ہو ونجا. اسی کانے کونا آج بھی تاں کھڑکا کے رکھا یا کام, آج بھی تاں میدان کھڑے کہ کانے کونا اسا سیٹا لئیاں نہیں. جنہ لئیاں انہاں دا حشر ویکھ لو. سیاست اسی لوگاں دا مزاج بدلاں گے, اسی لوگاں دی سوچ بدلاں گے, اسی گلی گلی وچ جا کے لوگاں دا رویہ بدلاں گے, تو پھر اسی اپنی طاقت نال سیاست کراں گے. سبحان اللہ, اچھا بولو یار. اور بچیو تانوں میں گل کہہ کے جا رہا ہاں, اتنے علاقے وچ تسی جڑے لبیک دیو تہاڈا کردار بولے, تہاڈا کردار بولے. کسی دا دکھ ہوے تے تسی سب تو پہلے اگے کھڑے ہو. کوئی ڈھے پوے تے تسی کھڑا والے وچ شامل ہوو, کھڑا کرن والے وچ شامل ہوو. کوئی بیمار ہوے تے تسی دوائی دین والے وچ شامل ہوو. عمر کہہ رہے سن نا, ہود ہود بجھا رہے سی تے چھپکلی بھڑکا رہی سی. تے میں نے ذہن وچ گل آئی کہ ہود دے بجھان نال بجھی کوئی نہیں تے چھپکلی دے بھڑکان نال بھڑکی کوئی نہیں, پر لکیر کھینچی گئی ہے. تساں لکیر کھینچنی ہے, تساں لکیر کھینچنی ہے. تواڈے کول جڑا اختیار ہے وہ سارے استعمال کر دیو اپنے علاقے دی فلاح و بہبود واسطے. کوئی دکھی ہے انہوں سکھ پچاؤ, کوئی بیمار ہے اگر اس دی وسائل نہیں تو انہوں دوائی لے کے دیو. کسی دی فوت کی ہے تسی اس جگہ پہلے کھڑے ہو وہ لوگاں دے دکھ اور غم میں شریک ہون واسطے. ایک کام میرے کہن تے شروع کرو, رزلٹ 6 مہینے میں تواڈے سامنے ہوے گا. میں سادے لفظ گل سمجھا کے جا رہے ہاں, میرے کہن تے کم شروع کرو, 6 مہینے تو بعد مینوں کال کر کے رزلٹ دسیو. سیاست کس چیز دا نام ہے؟ ابراہیمی منہج ہے, ابراہیمی سوچ, ابراہیمی کردار ہے. نقیب صاحب چلے گئے, وہ حضرت حلیمہ دی ڈاچی دی گل کر رہے سن. اس وقت میرے ذہن وچ گل آئی جدوں انہاں ڈاچی دی گل کیتی. میں کیا کہ خطیبہ ڈاچی تے دسی, لیکن ڈاچی میں نہیں دسی. دسن فرق ہے عمر صاحب. خطیبہ ڈاچی دسی بھئی ڈاچی بیمار آئی, تے میں یہ گل دسی بھئی بیمار آئی, پر جدو حضور دی سواری بنی تے وال ہو گئی. جیڑا بندہ گل سمجھ سکنا وہ گل نو اگے پہنچائے تے گل سبحان اللہ بولے. جڑے اتنے حضور سوار ہووان او بیمار ہووی تے وال ہو جانی, تے جس دل وچ حضور آ جاون. اچھا پھر ایک گل ہو خطیب کر دے, اے ربیع الاول آ رہے گل کرن گے. خیر ساڈا تے مزاج نہیں, لیکن نقطہ لے لو کم آسنے کہ جدوں ڈاچی آئی سی تے ڈھاندی ڈھاندی آئی سی, جدوں گئی تے سارے تو اگے اگے گئی تے ڈاچی سمجھ لگ گئی کہ میرے بول سمے ادھر ٹور بدل گئی. اس امت نو کیوں نہیں سمجھ آندی پئی؟ نہیں, ڈاچی نو پتہ چل گیا میرے اتنے کور سوارے تے ادھی ٹور بدل گئی. تے جیڑی امت آکھلی کہ نبی کے لیے جان بھی حاضر ہے تے پرچی نبی واسطے کوئی نہیں دینی. اگلا نقطہ سنو, خطیبہ کو یہ گل بھی میں سنی بھئی حضرت حلیمہ دے گھر جدو حضور پہنچے تے حلیمہ دے گھر رات کی ڈیوہ کونے ابلنا, تے ساری رات حلیمہ دے گھر چالنا ہونا سی. تے پتہ چلا جتے حضور آمن ہوتے لوڈ شیڈنگ مکتے نہیں. ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, جدو سمجھ آ گئی سبحان اللہ گھر جا کے کہہ دے. اچھا پھر خطیب ایک اور گل کر دے. خطیب آگنے بھئی حلیمہ دیا بکریاں چرنیاں نہیں ہیں,
خالی حضور تکلی آئیاں باقی بکریاں گاہ کھانی آئیاں جیڑا سکا سے میں لبنا سی کھانیاں سن تے انہوں نے بکریاں اتنا دودھ دینی سن شامی بھائی گھر دے سارے برتن پار جانے سن ایدہ مطلب ہے بھائی حضور نو تے حضور نے نظام نو جانور بھی تکے نا تے انہوں بھی منہ مارن تو رب نجات عطا فرما دینا قوم کے بلا منہ تا مارنا کی بھائی قوم میرے حضور ہم ایک شئی کوئی نہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت نہ سویرہ ہونا ہے بکریاں حضور نو تکنیاں سان تے بکریاں راج جانیاں سان قوم آج بھوکی مرنی پئی پرسوں دی اخبار میں پڑھ رہا سان بھائی جی پاکستان دے اندر 10 کروڑ بنا ایسا جنہاں نے ریگولر آمدنی 1200 روپے بھی کوئی نہیں انہوں نے غربت شمار کیتا گیا میں کہا 1 کروڑ نہیں سارے کروڑی ذلیل تے خور ہونے پھرنے تے بکریاں جیڑیاں انہوں نے سہولت مل گئی تے جانور عزت پا گئے وجہ ہی کی ہے جس حضور نال تعلق بنا لیا اللہ نے دے مقدر کی عزت لکھ دیتی ہے سانو سمجھنا پوے گا دین بھائی دین نو سمجھو جدو نمرود کول آزر کول دلیل کو نہ رہے نا جا کر لگے قالو خرقوہو وانصرو آلہتکم ان کنتم فائلین آگ باڑو تے اپنے الہہ دی مدد کرو آگ باڑی گئی تے ابراہیم علیہ السلام نو آگ گج معاذ اللہ سوٹ دیتا تے آگ تے بن گئی گلزار تے ابراہیم علیہ السلام ایک گل دس گئے جدو جیڑا ابراہیمی ہو سے نا وہ اوکی جائی چھاڑ ماجے گلزار بنانا رب تے چھوڑ دے اے نتیجہ جی اللہ دا گھر بنایا دعا کی تھی یا اللہ میری اولاداں اپنا وفادار بنا پتہ چلا ابراہیم نے اللہ دا گھر بنا کے اولاد دی وفاداری دی دعا کی تھی اپنا وفادار کتاب دا نہیں اپنا وفادار رکھی اسرائیل دا نہیں اپنا وفادار رکھی قادیانیہ دا علاقار نہیں اپنا وفادار رکھی عمر صاحب اس قوم نے قربانی سمجھی ہویا تے پھر آسیہ ملونہ باہر نہ جاویا اس قوم نے ابراہیم دی قربانی سمجھی ہویا تے ممتاز قادری پھٹے نہ چڑھیا اس قوم نے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی سمجھی ہویا تے پھر سلمان تاثیر دی قبر ہوتے شہادت دی تختی نہ لگیا پھر اس بیمان دا جنازہ نہ پڑا جاویا اس قوم نے دین نو سمجھا ہویا تے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا مذاق نہ اڑیا اس قوم نے دین نو سمجھا ہویا پھر رانا ثناء اللہ ٹی وی تے بہ کے یہ گل نہ آکھیا کہ نواز شریف ہیرو وے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیرو نہیں اس قوم نے ابراہیم دی قربانی نو سمجھا ہویا تے خواجہ آصف یہ گل نہ آکھیا کہ سلطان محمود غزنوی جو تھا وہ ڈاکو تھا اس قوم نے ابراہیم دی قربانی نو سمجھا ہویا کہ پھر عمران خان یہ گل نہ آکھیا کہ قادیانی جو ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں اگر اس قوم نے ابراہیم دی قربانی نو سمجھا ہویا تو نواز شریف یہ گل نہ آکھیا کہ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں اگر اس قوم نے ابراہیم دی قربانی نو سمجھا ہویا تو پھر بلال جا کے بتوں کے دودھ نہ چاڑیا او ابراہیم دی قربانی نو سمجھ ابراہیم دی قربانی ٹکر دکھا دیا اے ابراہیم دی قربانیاں گردن تے چھری پھیر لیا ڈنگر دیتے اپنے نفس تے چھری پھیر ڈنگر دی گردن تے چھری پھیر لیا اپنی انا تے چھری پھیر ڈنگر دی گردن تے چھری پھیر لیا اپنے تعصب تے چھری پھیر ڈنگر تے چھری پھیر لیا اپنی منافقت تے چھری پھیر ڈنگر تے چھری پھیر لیا اپنی 2 نمبری تے چھری پھیر ڈنگر تے چھری پھیر لیا 2 نمبر حکمرانہ دی محبت تے چھری پھیر ڈنگر تے چھری پھیر لیا انہاں گٹرا تے ناریاں تے پھیر ڈنگر تے چھری پھیر لیا نفس تے چھری پھیر ڈنگر تے چھری پھیر لیا انامہ تے چھری پھیر ڈنگر تے چھری پھیر لیا ڈنگر بے عیب لگئی حکمران بے عیب لب ڈنگر دے دند ویکھے نو حکمرانہ دا بوتھا بھی وے ڈنگر نو قربان گاہ تک ترنا لے کے گیا حکمران بھی رسول اللہ دی طرف چلنا وے اے دینہ اے ابراہیمی سنتی اے قربانی دا مقصدی اے محفل میلادی اے ناموس رسالتی اے حسینیتی وعدہ کرتا
کرتے ہیں, میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا کسی سے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, میں بھی آپ بھی حضرت ابراہیم کو سنا ہے, عید کے دن ہے, قربانی کے دن ہے, ابراہیم کی یاد منا رہے ہیں. آپ وعدہ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے اللہ کے ساتھ کہ ہم یا اللہ آج کے بعد تیرے دین کے لیے آگے بڑھیں گے. نہیں, ہاتھ نہ کھڑے کریں, آپ اپنے اللہ کے سامنے جواب دیں, میرے سامنے نہیں. آپ کا اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے, میرا کام تھا پیغام دینا. ہم آج کے بعد اپنے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں گے. ہم آج کے بعد ناموس رسالت کا تحفظ کریں گے. ہم آج کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم آج کے بعد رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم لوگوں کی سوچوں کو بدلیں گے, ہم لوگوں کے دکھوں کو سکھوں میں بدلیں گے, ہم لوگوں کے غموں میں شریک ہوں گے, ہم لوگوں کے ساتھ وفا کریں گے, ہم اپنے معاشرے کو جنت بنائیں گے, ہم اپنے معاشرے میں بھلائی بانٹیں گے, ہم اپنے معاشرے میں خیر بانٹیں گے, ہم اپنے معاشرے میں قرآن کا نور عام کریں گے, ہم محبت رسول کے جام پہ لائیں گے, ہم چوروں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, ہم ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, ہم غداروں کے ساتھ نہیں ہوں گے, ہم گٹر نالی پر ابراہیم کی قربانی کا سودا نہیں کریں گے. اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کے نظام کو نافذ کر کے ابراہیم کی قربانی کے جلوے دکھائیں گے. سنگ 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 مر مر بناون ایک شیشہ, میاں صاحب کی اسی مر مر بناون ایک شیشہ تے مار وٹا ایک بھن دے, دنیا ہوتے تھوڑے رہن دے قدر شناس سخن. دنیا ہوتے تھوڑے رہن دے قدر شناس سخن دے. جب تک امیر المجاہدین زندہ تھے تو کہتے تھے یہ ایجنسیوں کے ہیں, ان کو ایجنسیاں لے کے آئی ہیں. جب دنیا سے چلے گئے تو اب کہہ رہے ہیں ان جیسا کوئی نہیں تھا, ان جیسا کوئی نہیں تھا. اپنی ایجنسیاں نو کہو ایک اور امیر المجاہدین بنا دو. جاؤ نا چبی ایجنسیاں پاکستان دی ہتے بھی آئے بیٹھے ہو سن, انہوں نے جا کے کب انہیں ایک اور امیر المجاہدین گھڑ دے ہو. اگر ایجنسیاں دے بنان نال جے بننے تے ایک بنا دے ہو, جنہوں نے ایجنسیاں بنانیاں نا ان کے ذلیل بھی ہونے وطنے, جنہوں نے رسول اللہ دی بارگاہ اور ڈوز لگے, جنہوں نے حضور دے اشارے نال کائنات دے اندر تبدیلی دا حکم ملے, وہ پھر یہ آگ کے جانے کہ صدیاں تو بعد بھی میری قبر تے آ کے لبیک دا نعرہ لائے گا تو میں قبر وچو آکھاں گا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. آؤ حضور علیہ السلام دی عزت واسطے کام کرنے ہیں. اے علامہ عمر صاحب ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان ڈسٹرکٹ چکوال دے ناظم ضلع امیر ڈسٹرکٹ چکوال, آؤ اینا لوگانو اینو نہیں انہاں جڑا مشن ہے اساں مضبوط کرو. بابا جی کہنے سان کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی اگے لے آؤ, اسی کہنے ہیں مولوی اگے نہ لے آؤ, رسول اللہ دا دین اگے لے آؤ. مولوی نہیں اگے آنے, رسول اللہ دا دین آن تسی آؤ, تسی ذمہ داریاں نبھاؤ. دین تے تسا واسطے بھی انہیں آمونے. اگر کوئی یہاں ہمارے نون لیگ کے ساتھ تعلق رکھنے والے, پی پی کے ساتھ تعلق رکھنے والے, پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رکھنے والے دوست بیٹھے ہمارے لیے قابل احترام ہے اور مسلمان ہیں, لیکن ہم انہیں ایک بات کہتے ہیں کہ آپ اپنی مسلمانی کو رسوا نہ کرو, حضور کے دین کا کام کر دیتے ہیں. آپ نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, آپ پھر بھی مسلمان ہیں. نون لیگ سے ہے, آپ مسلمان ہیں. پیپل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ مسلمان ہیں. تو آؤ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو پڑھتے ہیں, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور مسلمان نے کس انداز میں آگے جدوجہد کرنی ہے. آؤ رسول اللہ کے دین کے فروغ کے لیے ابراہیمی قربانی کو سمجھتے ہیں. اور آپ سے یہ گزارش کر کے جاؤں گا کہ یہ قرآن پاک ہر گھر میں یہ والا ترجمہ تفسیر رکھو, یا
مفتی احمد یار خان نعیمی کی تفسیر نور العرفان گھر میں رکھو، یا حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ضیاء القرآن گھر میں رکھو، یا علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تبیان القرآن گھر میں رکھو، اور ان کو گھر میں رکھ کر یہ آسان تفسیریں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے پڑھنے میں آسانی ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں کیا درس دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی، ان بچوں کی اس عظیم کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ مجھے بھی دین کا درد نصیب فرمائے اور ریاکار سے بچائے، اور آپ کو بھی اللہ دین کا درد نصیب فرمائے اور ریاکاری سے بچائے، اور ہم سب مل کر اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے لیے کاوش کر سکے اور جہاد کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام کے لیے ترامت پڑھیں مصطفیٰ جان